دوستو بالآخر پاکستان بھی ترکی کی طرح اسلامی طرز پر ان تاریخی سیریز کی ریس میں شامل ہو گیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے بہت تھوڑے سے ہی عرصے میں ترکی نے اپنی ڈرامہ انڈسٹری میں وہ کامیابی سمیٹی جو بڑی بڑی انڈسٹری صدیوں محنت کرنے کے بعد ایسی کامیابی دیکھنے کو ملتی ہے، کیونکہ دوستو اس کا ایک ہی فارمولہ ہے اور وہ یہ ہے کہ صحیح وقت پر صحیح کام۔ تو دوستو پاکستان نے بھی اس سمندر میں چھلانگ لگا دی اور ایک بڑی سیریز بنانے کی حامی بھر لی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی لائف پر بننے والی سیریز میں پاکستان بھی اپنا حصہ ڈالے گا اور ایک بڑے لیول پر پاکستان اس سیریز کو بنانے میں کارآمد ثابت ہوگا۔ لیکن دوستو اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ اس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا مرکزی کردار کون نبھائے گا، کون ہوگا آج کا سلطان صلاح الدین ایوبی، اسی پر بات کریں گے۔ لیکن دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ دوستو ارطغرل غازی سیریز کی کامیابی کے بعد اب آپ کو ہر سال ایک نئی اور بہترین سیریز دیکھنے کو ملے گی، جیسا کہ آج کل چرچا ہے باربروس سیریز کا اور سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز کا، کیونکہ دوستو یہ ریت جو نکل پڑی ہے اب یہ رکنے والی نہیں ہے۔ دنیا جو مرضی کر لے، اب اسلامی طرز پر سیریز ہی ہمیں دیکھنے کو ملیں گی۔ دوستو ترکی کے ڈراموں کے بعد اب تمام انڈسٹریز کے پاس ایک ہی حل رہ گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ بھی اسی طرح کے اسلامی ڈرامے بنائیں، کیونکہ دوستو ترکی کی انڈسٹریز کا مقابلہ اب باقی انڈسٹریوں کے بس کی بات نہیں رہی۔ اس کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ ارطغرل غازی سیریز کے بعد کتنے ہی ڈرامے بنے اور کتنی ہی موویز کو ریلیز کیا گیا، لیکن آج ان کا نام تک کوئی نہیں جانتا۔ نام تو دور کی بات، وہ سپر فلاپ ہوئی ہیں ارطغرل غازی سیریز کے ہوتے ہوئے۔ تو پاکستان کے بھی کچھ اداکاروں نے شروع میں تو ٹرکش سیریز کے خلاف خوب بیان بازی کی، لیکن جب دیکھا کہ یہاں پر دال نہیں گلنے والی تو کود پڑے اس ریس میں۔ چلو دیر آئے درست آئے۔ دوستو آپ کو اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ پاکستان اور ترکی کے مابین ایک ایگریمنٹ سائن ہوا ہے، جس کے تحت دونوں ملک اب مل کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر مبنی ایک سیریز بنائیں گے۔ یہ بات اتنی پھیلی کہ ہر پاکستانی یہ چیز تلاش کرنے میں لگ گیا کہ آخر یہ کہاں پر شوٹ ہوگا اور اس میں مرکزی کردار کون ہوگا، اور اسی طرح کے بے شمار سوالات لوگوں کے ذہنوں میں گونجنے لگے، کیونکہ نہ صرف پاکستانی بلکہ انڈینز کو بھی اس سیریز کا بے صبری سے انتظار ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ترکی کی ایک اور سیریز ریلیز ہو رہی ہے جس کا نام ہے باربروسا، تو اس سیریز کی ریلیز ہوتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز پر کام شروع ہو جائے گا، اور پاکستان میں موجود اس سیریز کے پروڈیوسر عدنان صدیقی بہت زیادہ پرجوش اور پر امید ہیں اس سیریز کو لے کر کہ یہ سیریز بھی پاکستان کا نام روشن کرے گی اور خوب داد سمیٹے گی۔ دوستو اگر اس سیریز کی کاسٹنگ کی بات کریں تو وہ کچھ پاکستان سے ہوگی، لیکن کچھ کاسٹنگ ترکی کی بھی لی جائے گی۔ اس سیریز کے پروڈیوسر پاکستان کی طرف سے 4 لوگ ہیں، جس میں عدنان صدیقی، ڈاکٹر کاشف انصاری، جنید علی شاہ اور پاکستان کے مشہور اداکار ہمایوں سعید شامل ہیں۔ اسی طرح دوستو اگر اس سیریز کی لوکیشن کی بات کریں تو یہ ڈرامہ کچھ ترکی میں شوٹ ہوگا جبکہ باقی پاکستان میں شوٹ کیا جائے گا۔ دوستو اگر اس ڈرامے کے سیزن کی بات کریں تو عدنان صدیقی کے مطابق یہ ڈرامہ 3 سیزن پر مشتمل ہوگا۔ دوستو یہ سیریز مکمل طور پر قرآن کی تعلیمات، تاریخ اور مذہبی ہم آہنگی پر مشتمل ہے۔ یہاں پر ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ترکی نے اپنی تمام سیریز میں قرآن اور اسی طرح دینی تعلیمات پر بہت زیادہ فوکس کیا ہے۔ جیسے آپ نے ارطغرل غازی سیریز میں دیکھا کہ کیسے قرآن مجید کی تلاوت، نماز اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو دکھایا گیا ہے۔ اس سیریز میں موجود ابن العربی کو صرف رول ہی اسی لیے دیا گیا ہے کہ وہ جہاں پر جاتے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کی تعلیمات بیان کرتے اور سامنے بیٹھے ہوئے لوگ اس کو بڑی ہی توجہ سے سنتے۔ تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے ٹرکش ڈراموں کی کامیابی کے پیچھے، کیونکہ دوستو یہ تمام سیریز ان بہادر مسلمان حکمرانوں پر بنائی جا رہی ہیں جنہوں نے جنگوں کے درمیان بھی نماز اور قرآن کو نہیں چھوڑا، اور ان کی یہی تعلیمات ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے تو اللہ کو یاد کرتے رہو۔ تو اسی بات کو مد نظر رکھ کر ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز میں بھی یہ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ لیکن دوستو یہاں پر ٹائم ہے پاکستانی اس کوشش کو اپریشیٹ کرنے کا، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کبھی نہیں بنا پائے گا۔ ایک کوشش جاری ہے اور امید ہے کہ جیسے پاکستان کے باقی ڈرامے اتنے ہٹ ہوتے ہیں ویسے ہی پاکستان کی جانب سے بنائی جانے والی یہ اسلامی سیریز بھی ہٹ ہوگی۔
دوستو یہ دو زبانوں میں فی الحال بنائی جائے گی، اردو اور ترکی میں، یعنی جو ترکی کے اداکار ہوں گے وہ ترکی میں اپنے ڈائلاگ بولیں گے اور جو پاکستانی اداکار ہوں گے وہ اردو میں اپنی ریکارڈنگ کروائیں گے۔ دوستو یہاں پر مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو پراپر اناؤنس کیا جائے گا اور اس کے اداکاروں کے لیے آڈیشن ہوں گے، اور اداکاروں کے علاوہ جو بھی آڈیشن دینا چاہے گا وہ دے سکتا ہے۔ دوستو اگر اس سیریز کے مرکزی کردار یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی کے کریکٹر کی بات کی جائے تو انڈسٹری کے بڑے بڑے اداکار اس لسٹ میں شامل ہیں، ہمایوں سعید، عدنان صدیقی اور حمزہ اور اسی طرح کے دیگر اداکار، لیکن تاحال فائنل نہیں کیا گیا۔ جس پر یہ کریکٹر فٹ آیا اس کو مل جائے گا سلطان صلاح الدین ایوبی کا رول۔ دوستو آپ کس کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے کریکٹر کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور آپ اس سیریز کو ارطغرل غازی کے بعد کہاں پہ دیکھتے ہیں یہ بھی بتائیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اسی طرح کے امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔